اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 پڑھیں گے۔ فبدل الذین، پس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، فبدلا پس بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر سوائے، الذی وہ جو، قیلا کہی گئی تھی، لہم واسطے ان کے، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا پس اتارا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے، ظالموا جو ظلم کرتے تھے یا جنہوں نے ظلم کیا، پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء عذاب آسمان سے، رجزن عذاب من السماء آسمان سے، بما باسباب اس کے یا اس وجہ سے، کانو تھے وہ یفسقون فسق کرتے، نافرمانیاں کرتے۔ اللہ رب کائنات نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اپنے وطن فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے آپ جو ہے فلسطین میں داخل ہو اور اپنے وطن کو آزاد کرواؤ، اور وہاں جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور حطۃ کہتے ہوئے اپنے وطن میں داخل ہونا۔ اول تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو اس لڑیں گے نہیں، اس کے بعد ان کی نسلیں جب آگے گزری ہیں، نئی نسلیں پروان چڑھی، تو پھر انہوں نے فلسطین کو یوشع ابن نون کی سرکردگی میں اس کا جو علاقہ شہر جو تھا اریحا، اس کو فتح کیا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا، انہوں نے ظالموں نے بات کو ہی بدل ڈالا اور حطۃ کہنے کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں گیہوں دے، ہمیں اناج دے۔ حطۃ یعنی بخشش مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور انہوں نے حطۃ کی بجائے اس میں نون کا اضافہ کر کے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان ظالموں نے بات کو ہی بدل ڈالا اور عاجزی انکساری کے ساتھ شہر میں داخل نہ ہوئے، بلکہ اپنی رانوں کے بل کھسکتے ہوئے یہ اپنے شہر میں داخل ہوئے ادھر، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بدل دیا اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کہتے ہوئے یہ داخل ہوئے۔ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب کائنات کے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جیسا ہم نے انہیں کہا تھا انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے بات کو بدل دیا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کیا۔ فانزلنا پس اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی انہوں نے بات کو بدلنے کا ظلم کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب کائنات نے آسمان سے ان کے اوپر عذاب اتارا، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اتارا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر تھے یا کڑک تھی، اولے تھے یا ہوا تھی یا بارش تھی، یا خدا جانے وہ کون سا عذاب تھا، یہ اللہ رب کائنات بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ طاعون تھا، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے کہ طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم میں سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو۔ اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ طاعون کی بیماری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رجز کا ایک حصہ ہے جو بنی اسرائیل پر بھی نازل ہوا، یعنی ان کے اوپر طاعون کی وبا پھیلی اور یہ اس بیماری کا شکار ہوئے۔ تو رجزم من السماء، اللہ کی طرف سے عذاب کا اترنا ہے، چاہے وہ عذاب کیسا بھی ہو، چاہے آسمانی ہو، زمینی ہو۔ زمین پر بھی انسانوں کے اوپر عذاب آتے ہیں، لیکن وہ ہوتے اللہ رب کائنات کی طرف سے ہیں۔ تو ان کے اوپر بھی وبا پھیلی، طاعون کی بیماری کا یہ شکار ہوئے،
تو اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کیا تھا؟ اللہ کے کہے کو انہوں نے بدل ڈالا۔ ان کی عادت تھی رائنا کہنے کی بجائے انہوں نے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کر، ہماری طرف نظر کرم کر۔ تو انہوں نے یعنی تمسخر اڑانے کی نیت سے رائنا کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے۔ مطلب یہ تھا کہ ڈکے چھپے الفاظ میں اسلام کا مذاق اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا ان کی فطرت میں شامل تھا۔ یہاں بھی سب لوگوں نے حتاتن کی بجائے ہنتاتن نہیں کہا، لیکن چند شرارتی لوگوں نے جن کی فطرت میں تمسخر تھا اور اللہ کے یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ بغاوت تھی، انہوں نے حتاتن کی بجائے ہنتاتن چھیڑ خانی میں کہا۔ اللہ نے ان ظالموں کے اوپر عذاب اتارا، ان کو طاعون کی بیماری میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں نے ان کو مبتلا نہیں کیا، بما کانوا یفسقون، اس کی وجہ تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ فسق کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، جیسا کہا ویسا نہیں کیا۔ اور اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو خوش فہمی تھی اس چیز کی کہ ہمارے اندر بڑے عظیم الشان انبیاء آئے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ لگام جو ہے وہ انسان کی کھینچ لیتا ہے۔ یعنی اس میں بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں پکڑ نہیں سکتا، یا ہم بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نافرمانیاں قوم جو کرتی ہے، چاہے ان میں جتنے مرضی اولو العزم پیغمبر آ جائیں، اللہ نافرمان قوم کو صفا ہستی سے ختم کر دیتے ہیں۔ اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور کہا کہ تمہاری منمانیاں اور اللہ کے کلام میں تبدیلیاں اور لفظوں کا ہیر پھیر، ادھر سے بات ادھر، اور کلام کو بدلنے کا یہ جو ڈنگ آپ نے اپنایا ہوا ہے، یہ اللہ کی گرفت سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ چاہے جتنے مرضی انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے ہیں، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے، اللہ سزا دینے پہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں، ایسے فاسقوں کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بھی ان کے اوپر عذاب اتارا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب کائنات نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور کہا کہ اللہ کے کلام کو بدلنا اور اس کے ساتھ ہیلا سازیاں کرنا اور خود کو بڑا جاننا اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑانا، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ فاسقوں کے، نافرمانوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نافرمانوں کو سزا دینے میں کمی نہیں چھوڑتا۔